والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے درشی پڑھی خالق کائنات کے فضل و کرم سے ادارت القرآن کے ہفتہ وار درس قرآن میں آپ اور میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بات اور بلند بارگاہ میں شرف قبول کے عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے تلے اپنے ذکر کی محفل اور فکر آخرت کی محفل میں ہمارا بیٹھنا قبول فرما کر اس کو آخرت کے لیے ہمارا ذریعہ نجات بنایا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اس کی دو تفاسیر ہیں، علماء کرام نے دو تفاسیر کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ ایک تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے کانوں پر جن کی آنکھوں پر رب مہر کر دیتا ہے، دلوں پر مہر کر دیتا ہے، جو حق کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی کہ جن کو پتہ چلا کہ قرآن نازل ہوا اس کے باوجود قرآن کی طرف نہیں آئے، جن کو پتہ چلا کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی کو اختیار نہیں کیا، یہ وہ ہیں جو گونگے بہرے اور اندھے ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کافروں کے بارے میں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کو خالق کائنات نے نیکی کرنے کا موقع دیا، ان کے پاس سانسیں موجود ہیں، صحت موجود ہے، تندرستی موجود ہے اور وہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جب وہ مسلسل نیکیوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، ہیلے بہانوں کے ساتھ نیکیوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، تو رب ان کو سزا کے طور پر یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، آنکھیں اندھی کر دیتا ہے، زبان گونگی کر دیتا ہے، کان بہرے کر دیتا ہے، دل اندھا کر دیتا ہے، پھر وہ چاہ کر بھی نیکی نہیں کر سکتے۔ جس نے پہلے نیکی کو جھٹلایا، جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ آؤ بھائی نماز کا وقت ہے، آؤ نماز پڑھنے چلے، اب اس نے ٹال مٹول کیا، بات کو ٹالا، کل سے جائیں گے، آج کپڑے ٹھیک نہیں، آج فلاں بہانہ بنایا اور بہانوں کے ساتھ اس بات سے نکل گیا، نیکی کو جھٹلا دیا، نیکی کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اب ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، 5 مرتبہ رب سزا یہ دے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں یا آئی سی یو میں پڑا ہوگا، اس وقت یہ چاہے گا میں نماز پڑھوں مگر پڑھ نہیں سکے۔ رب یہ سزا دیتا ہے اس بندے کو جس بندے کو موقع ملا ہو نیکی کرنے کا، قرآن پڑھنے کا موقع ملا ہو، نماز پڑھنے کا موقع ملا ہو، درس قرآن میں آنے کا موقع ملا ہو، درود و سلام پڑھنے کا موقع ملا ہو، رزق حلال کمانے کا موقع ملا ہو، خدمت خلق کرنے کا موقع ملا ہو، ذکر الہی کرنے کا موقع ملا ہو، مگر نہ کرے، اس کو دعوت بھی دی جاتی ہو، کہا بھی جاتا ہو، اس کے باوجود کہ یہ کر سکتا تھا لیکن نہ کرے، رب پتھر نہیں برسائے گا، آگ نہیں برسائے گا، زمین پھٹ کر اس کو زمین کے اندر پھنسائے گا، نہیں، سزا یہ دے گا کہ اب اس کی سزا یہ ہے جب یہ کرنا بھی چاہے گا رب اس کو کرنے نہیں دے گا، یہ سزا مل جائے گا۔ اگر نیکی کی طرف بلایا جائے تو وہ شخص فوراً نیکی کی طرف مائل ہو۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔
کہ جب بھی کسی کو نیکی کی طرف بلایا جائے تو وہ فوراً مائل ہو، دل سے مائل ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر یہ بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور اپنی منزل جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو بندہ نیکی کی توفیق ملنے کے باوجود نیکی کی دعوت کو جھٹلاتا ہے، اللہ اس کے لیے توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کا موقع ہے، آپ فجر کے بعد ایک سپارہ، آدھا سپارہ اور ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، اور کسی نے آپ کو کہا بھی کہ جناب قرآن پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، لیکن نہیں کرتے۔ پھر ایک موقع زندگی کے اندر ایسا آئے گا کہ ہم پڑھنا بھی چاہیں گے تو پڑھ نہیں سکیں گے، کیونکہ دروازہ ہمارے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ جو بندہ نیکی کی دعوت ملنے کے بعد اس نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، رب اس کے لیے توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر اس کو توفیق نہیں دی جاتی۔ اگر انسان ٹال مٹول سے کام لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے اپنی توفیق کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، اور فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو موقع دیا تھا، میں نے اس کو قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، درود و سلام پڑھنے کا، درس قرآن میں جانے کا موقع دیا تھا، لیکن اس نے موقع گنوا دیا۔ اب اس کے زندگی کے اندر دوبارہ وہ وقت نہیں آئے گا، یہ موقع کی تلاش میں ہوگا، مگر میں اسے موقع نہیں دوں گا، رب موقع نہیں عطا فرمائے گا۔ فطرتی طور پر انسان حق کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا، فطرتی طور پر یہ فطرت کے اندر ہے۔ کافر کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی فطرتی طور پر مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، جب تک وہ کفر کے نظام اور کفر کے معاملات کو اپنی ذات کے اندر نہیں لاتا، اس وقت تک وہ یہودی کے گھر میں بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرتی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اور وہ حق کو جھٹلاتا نہیں فطرتی طور پر۔ لیکن اس کے بعد معاملہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان حق سے روگردانی کرتا ہے، حق سے منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر خالق کائنات اس کو سزا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ پھر اس کی کانوں پر، اس کی زبان پر، اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے دماغ پر مہر لگا دیتا ہے، اب چاہ کر بھی یہ نیکی نہیں کر سکتا۔ بندہ کہتا ہے نا کہ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ وقت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، صحت بھی ہے، پڑھنا بھی چاہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، تو بعض مرتبہ یہ جو ہے وہ توفیق کا دروازہ رب کی طرف سے بند ہوتا ہے۔ اس کا حل بتایا حضرت امام شافعی نے، اگر توفیق کا دروازہ بند ہو جائے تو کھلے گا کس طرح؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تو توفیق کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تجھے 2 قطرے چاہیے آنسوؤں کے، اور تیری پیشانی سجدے سے جو ہے وہ سجدے کے نور سے منور ہو، اور پیشانی سجدے میں رکھ کر آنسو بہا کر توبہ کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کر، اور یہ کہہ دے کہ مالک مولا میرے لیے توفیق کے بند دروازے کھول دے، تجھے تیری رحمت کے دروازوں کا واسطہ۔ جب انسان اس انداز اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے دوبارہ توفیق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ کسی پر توفیق کے دروازے بند نہ کرے۔ جب یہ بند ہو جاتے ہیں پھر انسان گونگا، بہرا، اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھاؤ میاں موت آنے والی ہے، اس کی دل پر اثر نہیں ہوگا۔ اس کو کہو کہ خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک تیز رفتار گھوڑے کی طرح ہماری طرف دوڑ رہی ہے، اور وقت کی لاٹھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والی ہے، اور سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اور زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ جو مرضی سمجھاؤ، قرآن سمجھاؤ یا محبوب خدا کا فرمان سمجھاؤ، رب رحمان کا کلام سمجھاؤ، کچھ بھی سمجھاؤ، دل پہ اثر نہیں کرے گا جب انسان کے دل پر مہر لگ چکی ہو۔ اور مہر
کس وقت لگتی ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو کفر کی صورت میں، اور دوسری جو مسلمان اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے روگردانی کرتے ہیں، پیچھا کر لیتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں، جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے۔ دکان پر ویلے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ اب قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ فارغ بیٹھے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ دکانوں پر فارغ بیٹھ کر گپے لگائیں گے، دوستوں کے ساتھ فونوں پہ بات کریں گے، موبائلوں پر مصروف رہیں گے، درس قرآن میں نہیں آئیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہانے، سر درد کا بہانہ، پیٹ درد کا بہانہ، مہمانوں کے آنے کا بہانہ، منگنی کا بہانہ، فلاں بہانہ، یہ دنیا میں عام انسان کے ساتھ تو بتا بہانے بنا سکتا ہے۔ بتاؤ قیامت کے دن کٹہرے میں خالق کائنات نے کھڑا کر کے پوچھا کہ میرا دین اتنا سستا تھا، قرآن اتنا سستا تھا کہ تجھے 2 ٹکوں کی خاطر تو قرآن کو چھوڑ دیتا تھا، درس قرآن میں جانے کے لیے تجھے بہانوں کی ضرورت تھی، بتا قرآن میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا، کس کے لیے کیا تھا؟ تمہارے لیے کیا تھا۔ تم نے قرآن سے وفاداری یہ کی کہ تیرا گاہک آ گیا، تم نے گاہک کی خاطر درس قرآن چھوڑ دیا، تو نے ناچ گانے منگنی کی خاطر جو ہے وہ درس قرآن چھوڑ دیا، تو نے یاروں کے ساتھ گپے لگانے کی وجہ سے درس قرآن چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن رب نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ بندے کو توفیق تب ملتی ہے، ذہن رکھیے، اللہ توفیق تب عطا کرتا ہے جب دعوت ملتے ہی شوق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے انسان فوراً موقع کو ضائع کیے بغیر اس نیکی کو کر لے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا تجھے اتنا شوق ہے، تجھے نیکی کرنے کا اس قدر جذبہ اور شوق ہے، اب جا ہم نے تیرے لیے توفیق کے دروازے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، توفیق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو دعوت ملتے ساتھ ہی نیکی کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں فوراً نیکی کروں۔ اس کو نماز کی دعوت دی جائے تو بہانے نہیں بناتا، فوراً اٹھتا ہے اور شوق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فوراً نماز کی طرف دوڑتا ہے، درس قرآن کی طرف دوڑتا ہے۔ قربانی اگر مانگی جائے تو قربانی بھی دیتا ہے۔ ایک خاص بات، اگر کوئی بندہ نیکی کر سکتا ہو، بڑی خاص بات ہے، اگر کوئی بندہ نیکی کر سکتا ہو مگر نہ کرے، پھر اللہ عذاب یہ دیتا ہے کہ پھر وہ کرنا بھی چاہے تو رب ذرائع ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کر نہیں سکتا۔ اسپین کے اندر ایک مسجد ہے، تو اس مسجد کے اندر جو ہے وہ مسلمان، وہ پورا علاقہ مسلمانوں کا تھا، اور مسلمان نماز کے لیے نہیں آتے تھے، اور مؤذن جو ہے وہ اذانیں بھی پڑھتا، امام صاحب مصلی پہ بھی کھڑے ہوتے اور نمازیوں کا انتظار کرتے، لیکن نمازی نہ آتے۔ ایک وقت آیا پھر جب یہ گوروں نے حملہ کیا اور مسلمانوں سے وہ علاقے چھینے، اور چھین کر تسلط جب عیسائیوں کا ہوا تو اس کے بعد وہاں کے قریبی مسلمانوں کے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اس مسجد میں کاش نماز پڑھیں۔ مسجد پہ بھی قبضہ عیسائیوں نے کر لیا۔ اب اوپر نیچے ہر طرف چوکیدار کھڑے ہو گئے، پہرے دار کھڑے ہو گئے، کئی مسلمان شہید ہوئے کہ ہمیں 2 رکعت فجر کی یہاں پڑھنے دو، لیکن عیسائیوں نے کہا نہیں، اب نہیں پڑھنے دیں، کیونکہ جب موقع تھا مسلمانوں کے پاس پڑھنے کا تو مسلمانوں نے نہیں پڑھی، جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تو رب نے توفیق چھین لی، اب تسلط عیسائیوں کے پاس آ گیا، اب مسلمان پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر آج بھی کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، آج بھی ان کا کافروں کا تسلط ہے۔ اور خالق کائنات نے یہ بات سمجھانا تھی مسلمان کو کہ جب تمہیں نیکی کرنے کا موقع ملے اور تم نہیں کرو گے، پھر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نیکی کی توفیق تم سے چھین لے گا۔ قیامت کے دن سب مان جائیں گے۔ آج تو کوئی رب کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی آخرت کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، لیکن قیامت کے دن سارے مان جائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ جھکیں گے، لیکن جس طرح لکڑی کا تختہ سیدھا کھڑا رہتا ہے اس طرح ان کی کمر کو سیدھا کر دیا جائے گا، اکڑ جائے گی۔ جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے،
قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن رب ان کی کمر کو، ان کی پیٹھ کو سیدھا کھڑا کر دے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، چاہ کر بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور تو دنیا میں سجدہ کرتے رہے، نمازوں کا دھیان کرتے رہے، نیکی کی دعوت ملنے پر فوراً نیکی کی طرف دوڑتے رہے، اور نیکی کے حسن کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ روشن اور اجاگر کرتے رہے، یہ لوگ قیامت کے دن بغیر چاہے، اگر چاہیں گے تب بھی اور بغیر چاہے بھی سجدہ کریں گے، بلکہ رب فرمائے گا تم دنیا میں بھی سجدہ کرتے رہے، آج میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی تم سجدہ کرو، اور یہ نیک لوگ سجدہ کریں گے۔ اللہ قرآن پڑھ